معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم باہم دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اس لیے تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تمہارے لیے کہ اس نے تمہارے متنفر اور مختلف دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کو تم لوگ یاد کرو۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ان تمام باتوں کا حکم دیا ہے جن کے ذریعہ اس اخوت اور بھائی چارگی کو مضبوط اور پختہ کیا جا سکے، اور ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جن کے ذریعہ اس اخوت میں رکھنا اور اس اخوت میں کمی یا اس عمل کے ذریعہ اس اخوت کے ختم کرنے کا شائبہ پایا جائے، ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ اسی لیے جو بھی چیزیں انسانی اخوت کو مضبوط کرتی ہیں، جو بھی چیزیں انسانوں کے باہمی تعلق کو مستحکم کرتی ہیں، جو بھی اعمال ایک انسان کو دوسرے انسان سے قریب کرتی ہیں، ان تمام باتوں کا اللہ رب العالمین نے مختلف اسلوب میں اور مختلف طریقے سے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل العمل ان تدخل على اخيك المسلم سرورا او تقضي عنه دينا او تكشف عنه كربا۔ کہا کہ افضل العمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں، کسی مسلمان کے سینے میں خوشی پیدا کرنے کا سامان کریں، کسی مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یا تو اس کا قرض ادا کر دیں یا اس کی کسی مصیبت کو آپ ٹال دیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افضل الاعمال ان تدخل السرور على اخيك المسلم او تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا۔ کہا کہ افضل عمل ہے کہ آپ اپنے بھائی کے دل میں خوشی فراہم کرنے کا سبب بنے، یا تو اس کا قرض ادا کر دیں یا اسے روٹی کھلائیں یا اس کے لیے روٹی کھانے کا انتظام کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الناس الى اللہ انفعهم۔ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب وہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم للناس، خیر الناس انفعهم للناس۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع اور سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان جو دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ مسلمان جو دوسروں کی پریشانی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ مسلمان جو دوسروں کی پریشانی میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسلامی شریعت میں بہترین لوگوں میں سے ہیں، بلکہ سب سے بہتر لوگوں میں اللہ کی نظر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، لا تحترمن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ کہا تم میں سے کوئی آدمی کسی بھلائی کے کام کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ
ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرے، خوش ہو کر کے اپنے بھائی سے ملاقات کرے، یہ بھی اس کا ایک صدقہ ہے، ایک بھلائی ہے، اس لیے اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا فإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته وافرغ منه لجارك۔ کہا بھلائی کے کسی کام کو کوئی آدمی معمولی اور حقیر نہ سمجھے۔ اگر نہیں طاقت ہے کوئی بھلائی کرنے کی تو کم سے کم اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، حساس اور بشاش چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرے۔ اور جب تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا دو، اور وہ شوربہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے ساتھی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے اسے ادھیڑ دو، اسے دے دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو بمثل شاة۔ کہا کہ کوئی عورت اپنے پڑوسی عورت کے لیے کسی بھی چیز کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے، حتیٰ کہ اگر جانور کی خود میسر ہو تو وہ بھی اپنے پڑوس میں بغل والے کے پاس بھیج دے۔ کوئی خود نہیں کھاتا، خود کو بھیج دیا جاتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی معمولی نیکی بھی اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کو اسے باز نہیں آنا چاہیے، اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مستدرک حاکم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلکات واہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ۔ کہا نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بری موت سے بچاتا ہے، آفت اور پریشانیوں سے بچاتا ہے، تباہیوں اور بربادیوں سے بچاتا ہے، اور نیکی کرنے والے دنیا میں جو لوگ ہیں وہی آخرت میں بھی نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ دنیا میں جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہی لوگ آخرت میں بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں جسے طبرانی نے المعجم الاوسط میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقة خفيا تدفع غضب الرب وصلة الرحم زيادة في العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة۔ کہا نیکی کرنا یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، اور چپکے چپکے پوشیدہ طور سے صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، رشتوں کو جوڑنا یہ عمر میں زیادتی کرتا ہے، اور ہر نیکی جو آپ کرتے ہو وہ آپ کے لیے صدقہ ہوتی ہے، اور دنیا میں نیکی کرنے والے ہی لوگ آخرت میں نیکی کرنے والے لوگ ہیں، اور دنیا میں منکر اور برائی کرنے والے لوگ بھی آخرت میں برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جسے طبرانی نے المعجم الکبیر میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقة السر تدفع غضب الرب وصلة الرحم تزيد بالعمر۔ کہا نیکی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، اور چپکے سے صدقہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور رشتے کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کی خبر گیری کرنا یہ انسان کی عمر میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ آپ سے بسند صحیح ثابت ہے، جسے جابر وغیرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، کیا علیکم باصطناع المعروف فإنه يمنع من مصارع السوء وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب تبارک وتعالی۔ کہا تم نیکی کرنے کا اہتمام کرو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم کو بری موت سے بچائے گا، اور تم پوشیدہ طور سے صدقہ کرنے کی کوشش کرو، یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو آپ کے اوپر نافذ نہیں ہونے دے گا۔ یہ تمام باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اپنی استطاعت بھر، آپ اپنی طاقت بھر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کی کوشش کریں، اپنی ذات کے ذریعہ دوسروں کے لیے بارآور اور سود مند کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے حرکت و عمل کے ذریعہ، اپنی زندگی کے تگ و دو کے ذریعہ دوسروں کے لیے مفید بننے کی کوشش کریں۔ اس کو اگر الٹا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں بدترین انسان وہ ہے جو اپنے حرکت و عمل کے ذریعہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں میں بدترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے کردار کے ذریعہ دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں میں بدترین مسلمان وہ ہے جو اپنی سیرت و کردار کے ذریعہ دوسروں کی زندگی کو مشکلوں میں ڈالنے میں فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے، وہ بدترین مسلمان ہو۔ اب اگر آپ سوچیں اس بات کو کہ ہم میں سے ہر فرد دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرے، جتنا جس کے پاس طاقت ہے، جتنا جس کے پاس استطاعت ہے، اس کے بقدر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے اور ہر فرد اس بات کا اپنے رب سے وعدہ کرے، تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگی کس قدر جنت کا نمونہ ہوگی، ہماری زندگی میں کس قدر خوشگوار پہاڑوں کا منظر نظر آئے گا۔ کبھی سوچیں آپ تنہائی میں بیٹھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہم انسانوں کو اسی لیے دیا ہے کہ ہم ان کو اپنا کر، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، انہیں اپنی زندگی میں برت کر ایک کامیاب زندگی، ایک کامیاب معاشرہ اور ایک کامیاب سوسائٹی تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر یہ احسان جتایا ہے، ہم انسانوں پر اپنی یہ منت رکھی ہے کہ میں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، ورنہ میرے جوڑنے سے پہلے تم آپ اپنے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی زندگی کو گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے باہمی دلوں میں الفت پیدا کر دیا تو الفت کو بڑھانے والے اور دلوں کو جوڑنے والے یہ اعمال ہماری نظر میں کبھی آتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں، کبھی ہمارے حاشیے خیال میں یہ بات دستک دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب امام کے دوران خطبہ آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ چپ رہ تو نے لغو اور فالتو کام کیا۔ دوسری روایت میں جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوگا، ومن لغا فلا جمعہ تعالیٰ، اس کا جمعہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ یہاں لوگ تماشا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ایسے انسان کا جو دوران خطبہ کسی سے گفتگو کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اسے روکتا ہے، جو کہ ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے، لیکن دوران خطبہ اگر وہ کام کرتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا جمعہ نہیں ہوگا، اس کا جمعہ نہیں ہوگا، اس نے غلط کام کیا۔ آپ کس بات کی اہمیت سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں
کس بات کا کی عظمت آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ آخر آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جمعہ کے لیے ڈھیر سارا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوران خطبہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی ادھر سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی بچوں کو چپ کرا رہا ہے اور کوئی بچوں کو راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ سب کون سا کام ہے؟ یہ سارے اعمال دوران خطبہ ناجائز اور حرام ہیں، اور پھر باقی آپ کی آگے ذمہ داری، آپ جو چاہو کرو، جیسے چاہو کرو۔ تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو سکھائی ہیں، وہ اسی لیے کہ ان اعمال کے ذریعہ باہمی دلوں کو جوڑا جائے، باہمی الفت کو بڑھاوا دیا جائے، اور اس کے برعکس وہ تمام اعمال جو اس الفت کو کاٹنے کا یا اس الفت میں کمی پیدا کرنے کا سبب ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو منع کیا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ کہا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے، اس سے گفتگو بند کر دے، اور دونوں کی ملاقات ہو، یہ ادھر منہ پھیر کر چلا جائے اور وہ ادھر منہ پھیر کر چلا جائے۔ ان میں سب سے افضل وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ ایک دوسری روایت میں جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ کسی کے لیے حرام نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لے، بات چیت بند کر دے، اور اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا اور اس کی موت ہو گئی، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ بات بند کر دیا اور مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو داؤد کی ایک تیسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، اور اگر ان میں سے کسی نے دوسرے سے 3 مرتبہ سلام کیا، اگر دوسرے نے جواب دیا تو دونوں اجر اور ثواب میں شریک ہوں گے، اور اگر دوسرے نے جواب نہیں دیا تو ایسی صورت میں دونوں کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور سلام کرنے والا گناہ سے نکل جائے گا۔ حجر کا قطع تعلق کا جو گناہ ہے، اس گناہ سے سلام کرنے والا پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حجر اخاہ سنۃ فهو كقطع دم۔ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا، 1 سال تک گفتگو نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے اسے قتل کر دیا، گویا کہ اس نے اس کی جان لے لی۔ اسی لیے صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا يوم الخميس ويوم الاثنين الا المتهاجرين فيقال ارجو هذين ارجو هذين ارجو هذين حتى يصطلحا۔ کہا کہ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو شرک کے شکار نہیں ہیں، جو شرک نہیں کرتے، ان سب کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، مگر 2 لوگ جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو بند رکھتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کو مہلت دے دو، ان کا معاملہ مؤخر کر دو، انہیں بھی فرصت دے دو، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، اور پھر اس کے بعد انجام دیکھا جائے گا۔ یہ بات اس وقت ہے جب انسان ایک دوسرے انسان سے اپنی ذاتی غرض، اپنی ذاتی منفعت
ذاتی دشمنی اور اپنے نفس کی تشفی کی خاطر دوسرے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی مصلحت کے بارے میں اور اپنے مفاد کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، تو 3 دن تک آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دعا اور سلام بند کر دیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ آپ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تعلق توڑنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے ہے تو پھر کوئی قید نہیں ہے۔ جب تک وہ آدمی اس جرم سے باز نہیں آ جاتا، جب تک وہ گنہگار انسان اپنا گناہ چھوڑ نہیں دیتا، تب تک اس سے گفتگو کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے سلام کرنا، ترک کر دینا جائز ہے بغیر کسی حرج کے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات سے مہینے بھر سے زیادہ گفتگو نہیں کیا، حجر کر دیا، دعا سلام بند کر دیا۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو 50 راتوں تک مسلمانوں کو ان سے گفتگو کرنے، ان کے سلام کا جواب دینے سے منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کی تھی۔ غزوہ تبوک میں انہیں نبی کا ساتھ دینا چاہیے تھا مگر وہ وہاں نہیں جا سکے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سخت سزا دی تھی کہ پورے مسلم سماج سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے اگر دین کا مسئلہ ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ اسے سمجھاتے ہیں، آپ اسے تنبیہ کرتے ہیں، آپ اس کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، مگر وہ آپ کی بات مان کر کبھی نہیں دیتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کو سربلند رکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کا بول والا ہو، تو آپ اسے قطع تعلق کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پلٹ آئے، حتیٰ کہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے، اور جب گناہ سے توبہ کر لے پھر آپ کے لیے اس سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایک دوسرا حجر ہے جو اللہ کے دین اور شریعت کی خاطر ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، اپنی شخصیت اور اپنی مصلحت کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے جس کا تصور کم سے کم ہمارے سماج میں بالکل ناممکن ہے۔ ہمارے سماج میں جس کا تصور کر لینا انتہائی زیادہ مشکل، بلکہ میں کہتا ہوں ناممکن امر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ، دینی شریعت کو نافذ کرنے کا جذبہ ہمارے یہاں بالکل معدوم ہے۔ یہ بات نہ نظر آتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے طرف دیکھی جائے، اللہ کی شریعت کے لیے غیرت دیکھی جائے، اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے انسان کو کبھی بے چین دیکھا جائے، یہ کبھی نظر نہیں آتا۔ کبھی کسی کے دل میں طلب نہیں ہوتی کہ اللہ کی شریعت کو کیسے برپا کیا جائے، اللہ کے دین کو کیسے نافذ کیا جائے، یہ طلب کبھی دکھائی دے گی آپ کو؟ مجھے کسی کے اندر نظر نہیں آتی۔ ہاں، بعض لوگوں سے جب دشمنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے کسی مسئلے میں، تو اپنے ذاتی منفعت کو لوگ دین کا رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دین کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی جو جڑ ہے وہ ذاتی منفعت اور ذاتی خود غرضی ہے، لیکن بعد میں اسے لیبل دوسرا دینے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہ لوگ اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے ایمان اور ہمارے آپس میں ایمانی اخوت کا اعلان کیا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس اخوت کو پائیدار کرنے کے لیے وہ تمام اسباب اپنائے جائیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اس کے برخلاف ان تمام اعمال سے بچا جائے، ان تمام حرکتوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے جو اس اخوت میں درار پیدا کرنے کا سبب ہو، اس اخوت کو توڑنے کا سبب ہو، اس اخوت میں کمی کرنے کا سبب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حجر اور اس قطع تعلق کی موجودگی میں آپ زندگی بھر عبادت کرو، آپ زندگی بھر رب کی بندگی کرو، آپ زندگی بھر رب کے لیے سجدے میں پڑے رہو، زندگی بھر رب کے سامنے آہیں اور فریادیں کرتے رہو، اگر یہ جرم آپ نے کر دیا ہے تو پھر قیامت تک
آپ کی مغفرت نہیں ہونے والی، آپ کی عبادت کسی کام نہیں آنے والی، آپ کا روزہ اور آپ کی نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک آپ اپنی تعلق کو جوڑو گے نہیں تب تک اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت نہیں کرے گا، اور جب اللہ مغفرت نہیں کرے گا عبادتوں کا نتیجہ کیا ملے گا؟ ہماری بندگی کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ کبھی سوچئے گا اس بات کو۔ اور یہ جو نفس آپ کا بہت بڑا ہے نا، یہ جو ناک آپ کی بہت اونچی ہے، سن لو میرے دوستو، کل جب یہ سانس آپ کی رک جائے گی، کل جب آپ کی یہ روح آپ کے جسم سے الگ ہو جائے گی تو آپ کا یہ سارا سروفر مٹی میں مل جائے گا، آپ کا سارا یہ وجود خاک میں مل جائے گا، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، بیٹا بیوی باپ گھر والے کوئی بھی آپ کو اپنے پاس چند لمحوں تک روکنا گوارا نہیں کرے گا۔ آج آپ کی فرعونیت کا سکہ چلتا ہے، آج آپ غرور و تعجب کی اس کے مقصد پر اپنے آپ کو متمکن سمجھتے ہو، کل جب یہی روح ٹوٹ جائے گی، جسم سے اس جان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، کوئی آپ کے سامنے نہیں، باپ بیٹا بھائی بیوی کوئی بھی چند گھنٹے سے زیادہ آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ارے ذرا جلدی تجہیز و تقسیم کرو، لاش کہیں بگڑنے نہ پائے، جلدی تجہیز و تقسیم کا انتظام کرو، لاش کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، گھر والے آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر وہ ناک اور وہ آن بان وہ کروفر کدھر گیا؟ کہاں تم ہو گیا میرے دوستو؟ ارے میں کیسے اس کے سامنے جھکنے جاؤں؟ میرے سامنے اس بچے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو میرے سامنے کل پیدا ہوا ہے۔ ہاں میرے دوستو کل پیدا ہوا تھا، لیکن ایمانی اخوت کے رشتے سے آج وہ آپ کا بھائی ہے، ایمانی بھائی ہونے کے ناطے اس کا یہ حق ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے اسے اس کو دیا جائے۔ آپ کی ناک کٹ جائے، کٹ جانے دو، آپ کا ضمیر اگر گوارا نہیں کرتا تو کچل دو ایسے ضمیر کو، اگر آپ کی شان کو ٹھیس لگتی ہے تو لگ جانے دو، اگر آپ کے اقتدار کو دھچکا لگتا ہے تو لگنے دو، مگر یہ چیز اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو سرخرو کر دے گی، کامیاب کر دے گی، آپ کی زندگی کو بامقصد بنا دے گی۔ سوچو کتنے دن زندہ ہوگے میرے دوستوں، کتنی لمبی عمر آپ کو ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی شریعت کی طرف پلٹو میرے دوستوں، اللہ کے دین کا درد پیدا کرو دل میں، اللہ کے احکام کا کرب محسوس کرو اپنے سینے میں۔ اور دنیا، یہ دنیا تو میرے نبی نے کہا کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو کبھی ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ اس قدر بے وقار اور بے حقیقت دنیا ہے، اور اس کے لیے آپ اللہ کے دین کو پامال کرنا گوارا کر لیتے ہیں، اس کے لیے آپ شریعت کو چھوڑنا گوارا کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچیے گا، کبھی غور کیجیے گا، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔